اور اس نے کیا الٹیمیٹلی کیا شیپ اختیار کی اور کیا صورت اختیار کی جس میں ٹیچر ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری آج موجود ہے. تو انٹرسٹنگ ہے، آپ کے سبجیکٹ کے مطابق ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، نو سسٹم آف ایجوکیشن کوڈ بی بیٹر دین اٹس ٹیچرز. اگر ٹیچر بہتر نہیں ہوں گے تو ایجوکیشن کا سسٹم بہتر نہیں ہوگا. ٹیچر آر دا ایسینشیل پلیئرز ان پروموٹنگ کوالٹی ایجوکیشن. کیوں کہ ٹیچر جو ہے یہ لازمی کردار ہے، یہ لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر آپ ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر نہیں بنا سکتے، ایجوکیشن کی کوالٹی کو ترقی نہیں دے سکتے. ویدر ان اسکولس or in more flexible community based programs, they are advocating for change. ہوتا کیا ہے، خواہ فارمل سکولز ہیں جس طرح اداروں کے اندر ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا جو نیم رسمی اور غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے، اگر اس میں بھی دیکھیں جو کمیونٹی بیسڈ پروگرام ہوتے ہیں، لرننگ کے، اڈلٹ لرننگ کے، یا لیبرز کے، یا اور کسی کے، ہر جگہ پہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ تبدیلی کا استعارہ ہوتا ہے. اس نے تبدیلی لانا ہوتی ہے اور تبدیلی کے لیے وہ کام کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر ایجوکیشن ریفرز ٹو دا پالیسیز اینڈ پروسیجرز ڈیزائنڈ ٹو ایکوپ ٹیچرز ود نالج، ایٹیٹیوڈز، بیہیویئرز اینڈ اسکلز they require to perform their tasks effectively in the school and the classroom. اب وہ کہتا ہے ٹیچر ایجوکیشن جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں پالیسیز ہوتی ہیں اور پروسیجر ڈیزائن کیا جاتا ہے، ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ طریقہ کار بنایا جاتا ہے کہ بچوں میں آپ نے کیا کیا لانا ہے، ان کو نالج امپارٹ کرنا ہے، اس کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد ان کے بیہیویئرز کو ٹرین کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ نے ان کو سکلز سکھانے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے ٹیچر ایجوکیشن میں پوری طرح ٹاسکس دیے جائیں گے، پوری طرح پالیسی اور پروسیجر بنایا جائے گا. تو اس کی بنیاد پر پھر لوگ جو ہیں وہ اچھے ٹیچر بن کر سامنے آئیں گے، تاکہ وہ اسکول کے اندر اور کلاس روم کے اندر اپنے ٹارگٹس اور ٹاسک جو ہیں ان کو اچھی طرح پورا کر سکیں. دا نیشنل کونسل فیضان، یہ جو 8624 ہے آپ کا، یہ آپ مجھے ٹیکسٹ کریں گے سیپریٹ میں میرے نمبر پہ کہ 8624 میں آپ کا گروپ نمبر ہوگا. جیسے یہاں پہ جی ہم بات کر رہے تھے ٹیچر ایجوکیشن کے متعلق. تو اب یہ ساری چیزیں ٹیچر کو آپ نے اسکلفل کرنا ہے، ٹیچر کو آپ نے ایکوپڈ کرنا ہے کہ جو ہے وہ بیہیویئرز کو چینج کرنے کے قابل ہو سکے، وہ بچوں کو اسکل سکھانے کے قابل ہو سکے، وہ بچوں کے ایٹیٹیوڈ کے اندر تبدیلی لا سکے، اور وہ بچوں کو نالج امپارٹ کر سکے. اب ہمارے ہاں ایک نیشنل کونسل اوکے روزانہ نہیں ہے، تو آپ یہ مجھے اینڈ آف دا لیکچر مجھے سیپریٹ میں وہ لکھیں کہ کون کون سی ڈیٹ میں ایسا ہوا ہے، کوڈ اپنا لکھ دیں، ایک آدھا بندہ جو ہے وہ 2-3 رول نمبر لکھ دیں، تو میں I will forward it to ICT. جی نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن has defined teacher education as a program that is related to the development of teacher proficiency and competence. یہ ہمارے ہاں ایک کونسل بنی ہوئی ہے NCTE، جس کو نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن کہا جاتا ہے. تو اس کونسل کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے ٹیچر ایجوکیشن کے لیے پروگرام ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ ٹیچر کی پروفیشنسی یعنی ٹیچر کی قابلیت جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے، ٹیچر مور پروفیشنل بن جائے پہلے سے، اینڈ کمپیٹنس، اور اس کی کمپیٹنسی بھی بڑھ جائے. That would enable and empower the teacher. اس سے یعنی وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہوگا، پہلے سے زیادہ پروفیشنٹ ہوگا، تو پھر وہ کس قابل ہوگا کہ ریکوائرمنٹس آف دا پروفیشن، وہ اپنے پروفیشن کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں یہ چیزیں اس کی مددگار ہوں گی، یعنی وہ اچھا پروفیشنل بن جائے گا. الٹیمیٹلی کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ نے اچھا کرنا ہے
تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اس پروفیشن میں کمپیٹنٹ بھی ہونا ہے, اس پروفیشن میں اپنی پروفیشنسی بھی بڑھانی ہے, تو آپ جو ہے وہ پھر آگے چل سکیں گے. So that would enable the teacher to meet. مجھے دے دینا, مجھے واپس کرنا ہے. تو وہ اپنے جو ہے میٹ دا ریکوائرمنٹس آف دا پروفیشن, وہ اپنے پروفیشن کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرے گا, اینڈ ٹو فیس دا چیلنجز دیئرین. اور ہر پروفیشن جو ہوتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ٹیچر ایجوکیشن تو ایک ٹیچنگ جو ہے وہ ایک ڈائنامک پروفیشن ہے, تو اس میں بھی پھر اس کو کچھ چیلنجز پیش آتے ہیں, تو وہ ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو سکے. میں زیادہ زینب ڈاؤن لوڈ کا آپشن نہیں ہوگا, یہ اس پہ ایل ایم ایس پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن نہیں ہے آپ کے لیے سلائیڈز کا. سلائیڈز اس لیے میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں, تو آپ وہ گروپ سے دیکھ لیا کریں. یہ تو پہلے دن سے طے ہے, آج تیسرا دن ہے اور ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کا آپشن پوچھ رہے ہیں. اچھا ہاں, ٹیچر جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ is the core to achieve the quality education in پاکستان. اور کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے کوالٹی ایجوکیشن لینی ہے تو اس کے لیے جو ٹیچر ہے یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ٹیچر ایک ایسی سیڑھی ہوتی ہے جس کے اوپر یعنی سفر کر کے بچے جو ہیں آگے تعلیمی میدان میں اور عملی میدان میں کارکردگی دکھا سکتے ہیں. اور یہ ٹیچر ہی ہوتا ہے جس نے بچوں کو اندر اسکلز, ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز کو بہتر بنانا ہوتا ہے. The teaching force in Pakistan is about 1.35 million working in government schools. Okay. تو پاکستان کے اندر اوکے زینب نو پرابلم, ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ نہیں, آپ گروپ میں یہ اپنے ساتھیوں کو دیں, لنک شیئر کر لیں اور گروپ میں شامل ہو جائیں, ان کو سیل دے دیں نمبر, تو آپ اس گروپ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو. میں سلائیڈ اس پہ شیئر کر دیتا ہوں. تو پاکستان کے اندر ہم 1.3 ملین جو ہے گورنمنٹ سکولز ورک کر رہے ہیں, سوری سکولز کے اندر امپلائیز ورک کر رہے ہیں, یہ ورک فورس ہے. ٹوٹل ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس فار پری سروس ٹریننگ آر 275. اگر ہم جائزہ لیں تو جو پاکستان کے اندر پری سروس یعنی سروس میں آنے سے پہلے جو ٹیچر ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ تقریباً 275 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 350 کے قریب ادارے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. ٹیچر ٹریننگ ریسورس سینٹرز ان دا ڈسٹرکٹس آر 300. مین ادارے 275 ہیں, اور اس کے بعد ڈفرنٹ ریسورس سینٹرز بھی ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کرتے ہیں, اور یہ تقریباً 300 کے قریب ہے پاکستان کے اندر. ان پاکستان teachers at the elementary and secondary levels are mostly trained under a prescribed curriculum. ہمارے ہاں جو 2 لیولز ہیں, ایک ایلیمنٹری لیول اور ایک سیکنڈری لیول, ان کے ٹیچرز کو کریکولم کے مطابق ٹرین کیا جاتا ہے, اور یہ ویل ٹرینڈ ٹیچرز ہوتے ہیں آئدر پری سروس اور ان سروس, دونوں میں آپ دیکھیں تو یہ لوگ باقاعدہ تربیت یافتہ سلیبس کے مطابق, کریکولم کے مطابق, سکلز کے مطابق ہمارے پاس آتے ہیں. بٹ ناؤ اگر ہم یہ دیکھیں کہ they are recruited on the basis of professional qualifications. ایلیمنٹری میں اور سیکنڈری میں جو گورنمنٹ ٹیچرز کو ریکروٹ کرتی ہے, بھرتی کرتی ہے یا انڈکٹ کرتی ہے, وہ اسی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی بیس پہ کرتی ہے. جیسے آپ لوگ بی ایڈ کر رہے ہیں, بی ایڈ ہونا چاہیے لازمی, ایم ایڈ ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا بعض صورتحال میں استثناء بھی دیا جاتا ہے, اور پھر اس پہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یا 3 سال کے اندر اندر آپ اپنی اس کوالیفیکیشن کو, جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, اس کو حاصل کریں گے اور بہتر بنیں گے, تو پھر جو ہے آپ اچھے ٹیچر بن سکتے, سوری آپ ٹیچنگ کنٹینیو کر سکتے ہیں, ورنہ آپ ٹیچنگ کنٹینیو نہیں کر سکتے.
تو یہ تو ہم نے بات کی ایلیمنٹری کی اور سیکنڈری کی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کالج اور لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ, تو ان کالجز ایجوکیشن اینڈ یونیورسٹیز موسٹ آف دا لیکچررز آر انٹرینڈ ود اونلی ایکڈیمک کوالیفکیشن. وہاں پہ یہ کالجز میں اور جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کوئی پروفیشنل کوالیفکیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے آپ کو انٹیک کے لیے, یعنی آپ کو سروس میں آنے کے لیے. تو وہاں پہ آپ اس کے بغیر ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور اونلی پیورلی آن دا بیسس آف ایکڈیمک کوالیفکیشن. یہ اب ایک پہلو ہے جس پہ ہم آگے بحث بھی کریں گے کہ کیا کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں, اس پہ آگے بات ہوگی. But now higher education academies have been established to train the in-service teachers with certain modules, competencies, courses of Higher Education Commission in Pakistan. ہائر ایجوکیشن اب اس کی طرف توجہ کر رہی ہے. ایچ ای سی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے نمائندہ ادارہ, وہ اپنی اکیڈمیز بھی اسٹیبلش کر رہا ہے تاکہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جا سکے. اور پہلا فوکس جو ہے ان کا وہ ان سروس ٹیچرز پہ ہے کہ ان سروس ٹیچرز جو ہیں ان کو اس طرح ٹرین کیا جائے کہ وہ اپنی جو ٹیچنگ کمپیٹنسیز ہیں ان میں اضافہ کر سکیں اور اپنے ٹیچنگ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہوئے مزید بہتر طور پہ ٹیچنگ کر سکیں. اس کے بعد بلوچستان میں بھی اسی طرح ادارے کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے مختلف ٹریننگ سینٹرز جو ہیں وہ مختلف اوقات میں اور مختلف حالات میں ضرورت کے مطابق گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں ٹریننگ سے کام لیتی ہیں. اچھا, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز ہیں پاکستان کے اندر وہ کیسے کام کرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے. ایلیمنٹری اسکولس ٹیچر سب سے پہلے, چونکہ ایلیمنٹری کا شعبہ آتا ہے, تو ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز ٹریننگ ہیو سرٹن لیولز which correspond with the general education ability to the teachers. وہ کہتا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے اس کے کافی سارے لیول ہیں, اور بنیادی مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی جرنل ایبلٹی بڑھائی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس انداز میں کہ جو ایلیمنٹری لیول پہ جو ٹیچر آتا ہے اس نے سارے سبجیکٹس پڑھانے ہوتے ہیں, مطلب کوئی ایک سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچر نہیں ہوتا. جبکہ سیکنڈری میں جا کے آپ دو ایریاز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, سائنس اور آرٹس, لیکن وہاں بھی سائنس والا سپوز ٹو ٹیچ آل سائنس سبجیکٹس اینڈ آرٹس والا سپوز ٹو ٹیچ آل آرٹس سبجیکٹس. لیکن ہائر سیکنڈری اور آگے بائیفرکیشن ہو جاتی ہے اور آپ سبجیکٹ اسپیسیفک چیزیں جو ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے آپ نے ٹیچر کو جنرل ایبلٹی دینی ہوتی ہے تاکہ وہ سارے سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھا سکیں. تو بہرحال یہ ایک اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ ٹیچرز تیار ہو رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز فار دا پرائمری اسکولز آر ٹرینڈ اینڈ مسٹ ہیو پاسڈ سیکنڈری اسکول ایگزامینیشن. اچھا جی, یہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو ٹیچرز ہیں ان کو لازمی ٹرین کرنا ہوتا تھا, اور ان کو لازمی طور پہ آپ نے ٹرین کر کے جو ہے وہ ٹیچنگ میں لانا ہے. لیکن کم از کم کوالیفکیشن جو ہے اس کے لیے وہ میٹرک ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں میں سے بھی جو ٹیچنگ کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہے لیول پہلے سے بڑھ گیا, اور اب کم از کم جو ہے وہ گریجویٹس جو ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے ٹیچنگ کے اندر. تو یہ اسٹارٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا, دے آر پرووائڈیڈ 1 year ٹریننگ, پھر ان کو 1 سال کی ٹریننگ دی جاتی تھی, اور اس کے بعد کمپلیشن آف ٹریننگ پہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا جس کو پی ٹی سی کہا جاتا تھا. اور پرائمری ٹیچرز میں یہ پی ٹی سی ہوا کرتے تھے. اب تو یہ پی ٹی سی بین ہو گئی ہے, اب تو بی ایڈ آپ کو لانی چاہیے. اور جن کی جو ہے کوالیفکیشن وہ ایف ایف ایس سی ہوتی تھی وہ سی ٹی کرتے تھے, سرٹیفکیٹ ان ٹیچنگ.
تو یہ پی ٹی سی اور سی ٹی جو دونوں ٹریننگز ہیں یہ ایلیمنٹری کالجز کے اندر باقاعدہ لوگ داخلہ لیا کرتے تھے اور ریگولر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے 9 سے 12 ماہ کا اس کا کورس ہوتا تھا ٹریننگ پی ٹی سی کا. اور پی ٹی سی جو تھی یہ 9 منتھس ٹریننگ تھی اور سی ٹی جو تھی یہ 12 منتھس 1 ایئر ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر یہ پی ٹی سی اور سی ٹی کے سرٹیفکیٹ کیے جاتے تھے. 80 کے اندر 80 کی دہائی کے اندر یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے موسٹلی لوگوں کو سرٹیفکیشن کے بعد نوکریاں دی گئی. یہ دیکھ لیں یہ اسٹرکچر ہے جو ہے ٹیچر ایجوکیشن کا پاکستان کے اندر کہ پی ٹی سی جو ہے وہ سیکنڈری اسکول یعنی میٹرک کرنے کے بعد 1 سال کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی. سی ٹی جو ہے یہ ہائر سیکنڈری اسکول یعنی ایف اے کرنے کے بعد 1 سال کی ٹریننگ دیا جاتی تھی. اور اس کے بعد یہ موڈ آیا تھا جس میں آپ ایجوکیشن بھی حاصل کرتے تھے اور ساتھ ٹریننگ بھی حاصل کرتے تھے جس کو ڈپلوما ایجوکیشن کہا جاتا ہے. 10+3 یعنی 10 سال کی تعلیم اور پھر 3 سال کے لیے جو ہے وہ آپ کو ٹریننگز ہیں. تو یہ جو ہے ڈپلوما ان ایجوکیشن. اور دوسرا جو ڈپلوما ایجوکیشن کا ماڈل انٹروڈیوس کروایا گیا یہ 890s میں یہ 12+1 ماڈل تھا کہ اگر آپ نے 12 سال کی تعلیم حاصل کی ہے یا انٹر کیا ہے تو اس کے بعد 1 سال کی ٹریننگ کے بعد آپ کو ڈپلوما ان ایجوکیشن دیا جاتا تھا اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ جابس حاصل کرتے. اب اگر ہم دیکھیں یونیورسٹی لیول کے اوپر کیا کیا جاتا ہے وہاں پہ کون سی ٹریننگز دی جاتی ہیں تو اس کو اگر اس میں یہ ہوتا ہے یہ 12+3 یعنی آپ انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد 3 سال ہوتے ہیں اس میں 2 سال گریجویشن کے ہوتے ہیں. مبین مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی ایشو ہے یہ باقی لوگوں کو آئی تھنک آواز آ رہی ہے کوئی سم ون تو مجھے کلیئر کر کے باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے. اوکے مبین آپ اپنا کنیکشن چیک کریں آپ کے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوگا. فیضان وہی بات کی آپ نے اس میسج کے اندر نہ کوڈ لکھا ہے اپنا نہ گروپ نمبر لکھا ہے. بچے وہاں پہ اس وقت تقریباً کچھ 40 کورس کی کلاسز چل رہی ہیں تو جب تک آپ اپنا اس کا کوڈ اور گروپ نمبر نہیں لکھیں گے اور ڈیٹس نہیں لکھیں گے تو میں اس کو فارورڈ نہیں کر سکوں گا. فیضان آر یو فالوئنگ می؟ یو شوڈ ری میسج می. اوکے تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بی ایس ایجوکیشن جو ہوتی ہے یہ 12+3 ہوتا ہے اور 3 سال. اس کے بعد بی ایڈ 14+1 یعنی آپ بی اے بی ایس سی کے بعد آتے ہیں بی ایڈ کرنے کے لیے اور 1 سال میں یہ بی ایڈ ہوا کرتا تھا. اس کو ریوائز کر دیا جیسے آپ لوگ 1.5 کر رہے ہیں لیکن اب آپ ماسٹرز کے بات کر رہے ہیں. پہلے جو بی اے کے بعد آتا تھا وہ 1 سال کا ہوتا تھا. اب ماسٹرز کے بعد 1 سال کا ہے اور جو بی اے کے بعد آتا ہے وہ 2.5 سال میں کرے گا 2.5 ایئرز میں. یہ پروگرام ریوائز ہو گیا چونکہ بکس آپ کی پچھلی چل رہی ہیں وہی سلیبس ابھی اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں سائٹس میں. اس کے بعد ایم ایڈ ہے. یہ جب آپ بی ایڈ مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ماسٹرز آف ایجوکیشن ہوتا ہے. ایم ایڈ ہوتا ہے 1 ایئر تو اس کے بعد آپ کو ایجوکیشن کے ماسٹرز کی ڈگری مل جاتی ہے. پھر ہے ماسٹرز ان ایجوکیشن. ایم اے جو ایجوکیشن ہے وہ 2 ایئرز ہوتا ہے. اگر بی اے کے بعد آپ 2 سال ایم اے ایجوکیشن میں داخلہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جب ایم اے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایم فل ایجوکیشن کرتے ہیں اور ایم فل ایجوکیشن جو ہے یہ 2 سے 3 سال مختلف یونیورسٹیز اس کو کروا رہی ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے ڈگری ملتی ہے. اور اس کے بعد پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے جو ایم فل ایجوکیشن کی بنیاد پہ ہے اور ڈیفینیٹلی یہ 2 سے 4 سالہ پروگرام ہے اور پی ایچ ڈی کے اندر لوگ جو ہے ہائیسٹ ڈگری اچیو کرتے ہیں. اپلوڈ ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھوڑا سا نیٹ ایشو کر رہا ہے سلائڈز کے متعلق. اب ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا کیا رول ہے ٹیچر ڈیولپمنٹ میں. AIU is an autonomous distance learning university which also offers courses in the education for minors.
کرسٹینا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کرسٹینا آپ بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یسرا جو آپ کا سوال ہے 1.5 کے بعد یہ اوپن یونیورسٹی کی ایچ ای سی کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی ہیں. اگر انہوں نے اس کی ایکویولنس ایشو کر دی تو اس کی بنیاد پہ پھر جو ہے آپ ایم فل کر سکیں گے, لیکن سر دستہ بی ایڈ 1.5 کی بنیاد پہ ایم فل ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. تو ہوپ فلی یہ ہو جائے گا. اس کی نیگوشیشن چل رہی ہیں, ابھی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. ڈگریز جو میں آپ کو بتا رہا تھا کرسٹینا, اس میں ظاہر ہے بی ایس ایجوکیشن ہے جو 12 سال کی تعلیم کے بعد ہوتا تھا, اور پہلے یہ 3 سال کا ہوتا تھا. اب بی ایس جو ہے وہ 4 سال کا, اور وہ ڈائریکٹ آپ کو ماسٹرز ڈگری ملتی ہے. بی ایڈ جب آپ کرتے ہیں 1.5 ایئر, تو اس کے بعد آپ ایم ایڈ کر سکتے ہیں 1 ایئر کا, تو یہ ماسٹرز ایکول ہو جاتا ہے بی ایڈ اور ایم ایڈ مل کے. لیکن بعض لوگ ہیں وہ بی اے کے بعد 2 سالہ ایم اے ایجوکیشن میں داخلہ لے لیتے ہیں, تو اس کو ماسٹرز ان ایجوکیشن اس کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن وہ بی اے کے بعد 2 سال کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ڈگریز ہیں. اور آگے ایم فل ایجوکیشن ہے, ظاہر ہے 3 سال کی ہوتی ہے, 2 سال کی بھی ہوتی ہے مختلف یونیورسٹیز میں مختلف, اور اسی طرح پی ایچ ڈی ہے, وہ بعض یونیورسٹیز میں 2 سال کی ہوتی ہے اور بعض یونیورسٹیز میں 4 سال کی ہوتی ہے. شہباز اٹ از اسٹل انڈیسائیڈڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر یہ کلیئر ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگر یہاں تک آپ کو کلیئر ہے, یا کوئی اور اس میں اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بی ایڈ اور ایم ایڈ میں, نا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو اور پوچھیں, ورنہ پھر جو ہے. اچھا, یہ سوال میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہ بہت سے بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں. بینش نے جو کوشچن کیا کہ ایم اے ایجوکیشن ایم اے کے ایکول ہے, یہ بالکل ہے. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ بی ایڈ میں داخلہ لے لیتے ہیں وہ بی ایڈ کے بعد 1 ایئر میں ایم ایڈ کرتے ہیں, تو وہ ماسٹرز کے بالکل ایکول ہے. یعنی ظاہر ہے آپ نے بی ایڈ کیا ہوتا ہے تو آپ ایم ایڈ کرتے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ پھر آپ لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو ایم اے ایجوکیشن ہے وہ ہے ہی سیلف ماسٹرز. تو اگر اس کے ساتھ آپ نے جو ہے کیا ہوا ہے کوئی اور ماسٹرز, پھر آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ جہاں بی ایڈ ہے وہاں بی ایڈ کی ضرورت پوری کرے گا, اور جہاں ایم ایڈ ہے وہاں وہ ایم ایڈ کی ضرورت پوری کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اور سبجیکٹ میں بھی آپ نے ایم اے کیا ہو ساتھ. تو یہ ہے اس میں. بینش اگر آپ کو کلیئر ہے تو پھر ہم آگے چلیں. تو ماریا جو آپ کا سوال ہے, پرائیویٹ اسٹڈی تو ہے ڈیفینیٹلی, پرائیویٹ اسٹڈی نہیں ہونی چاہیے. ٹیچر ٹریننگز میں بحث ہوتی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ نے ایک سہولت دی ہوئی ہے ان سروس لوگوں کے لیے ڈسٹینس میں, تو یہ چل رہا ہے. بہرحال الٹیمیٹلی فیلڈ میں جا کر آپ کو اپنے آپ کو خود پروو کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو پروو کر دیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے ڈگری لیا, پرائیویٹ لیا یا ریگولر لیا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکتے تو بے شک آپ نے فارن کوالیفائڈ ہے, تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ اوپن یونیورسٹی ہے, یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹنس میں یہ بنائی گئی, اور یہ پاکستان میں ایجوکیشن کے مینیجرز کو, پلانرز کو اور ٹیچرز کو مختلف لیول پہ ٹریننگز دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بیسک لیول کی ٹریننگ سے لے کے, یعنی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں ٹیچنگ کے, ان سے لے کے پی جی ڈی تک, اور پی جی ڈی سے لے کے پھر بیچلر تک, اور بیچلر سے آگے ماسٹرز اور ایم فل بھی کروایا جاتا ہے, اور پی ایچ ڈی بھی کروائی جاتی ہے ایجوکیشن کے اندر. یہ یہاں سے تو ایجوکیشن پالیسی جو تھی 1998-2010 اس کو ہم نے ڈسکس بھی کر لگے. تو یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ اس پالیسی میں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا رول ہے اس کو ویل ڈیفائن کیا گیا. پلیز تھوڑا سا ویٹ کریں. جی سوری فار انٹرپشن. ہاں جی, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ اس کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا اس کا رول علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا. اور ایٹ دیٹ ٹائم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی انرولمنٹ جو ہے وہ تقریباً 10,000 تھی. ہر سال اب یہ بڑھ چکی ہے, لاکھوں میں پہنچ چکی ہے. It courses include pre-service and in-service programs. اگر ہم ٹیچنگ کے اعتبار سے بات کریں تو دونوں طرح کے پری سروس پروگرامز بھی ہوتے ہیں, ان سروس پروگرامز بھی ہوتے ہیں, اور سرٹیفکیشن لے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज ये करवा रही है. देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ सर्टिफिकेट्स, पीटीसी से लेके पीएचडी तक. ओपन यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, ये अर्लियर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे काम चल रहा है. तो आगे जो हमने चलना है वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, कि जो हमने स्टार्ट में थोड़ा सा इस पे बात की थी कि पॉलिसीज के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. तो इनको हमने ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं और ये किस तरह काम करते हैं. बेसिकली जो है 2009 की जो पॉलिसी थी उसमें ये प्लानिंग विंग ने स्टैंडर्ड्स बनाए टीचर एजुकेशन के लिए, और हर जो स्टैंडर्ड है आगे उसके फिर कुछ पार्ट्स हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं. स्टैंडर्ड 1 जो है वो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. That means what teacher knows. तो और जो दूसरा बेसिक स्टैंडर्ड है वो है डिस्पोजिशंस, यानी जो बिहेवियर्स के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में और वैल्यूज के बारे में काम करता है. तो ये डिस्पोजिशंस कहलाता है. और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस, ये स्किल्स. तो ये 3 स्टैंडर्ड्स पे टीचर एजुकेशन में काम होता है और टीचर को इन 3 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया जाता है ताकि वो अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को वेल डेवलप कर सके, अपने डिस्पोजिशंस स्किल्स को बेहतर कर सके. कहता है उसने वैल्यूज, एटीट्यूड और बिहेवियर अपना कैसे बेहतर करना है और लोगों को कैसे सिखाना है, और उसके बाद उसके परफॉर्मेंस स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो सके. तो जो हम देखते हैं कि कोई टीचर कितना वेल इक्विप्ड है और वेल मैनेज्ड है, वेल वर्स्ड है, वेल ट्रेन्ड है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी नॉलेज, उसकी डिस्पोजिशंस और उसकी परफॉर्मेंसेस किस तरह उसने हासिल की. अब हम इन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं. आपकी किताब वाले ने ये स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे बताए हुए हैं. जो पहला स्टैंडर्ड है वो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है. जाहिर है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के बारे में आपको बात करनी है. बुनियाद है किसी भी टीचर के लिए. ये जरा स्टैंडर्ड्स की लिस्ट को पढ़ें तो 1 मिनट के बाद हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. जी होपफुली आपने लिस्ट देख ली होगी. तो अब हम इसको देख रहे हैं 1 बाय 1 के ये स्टैंडर्ड के अंदर, पॉलिसी के अंदर क्या डिफाइन किया गया है कि आप इस स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन चीजें जो है वो अचीव कर सकते हैं. तो पहली जो है वो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के मुतालिक है. तो इसके अंदर आपने देखना होता है कि सब्जेक्ट का डीप नॉलेज है आपके पास कि नहीं. टीचर को पहले सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए. बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट, इनके बारे में पता होना चाहिए. और उसके साथ साथ जो रिसर्चेज आ रही हैं उस सब्जेक्ट में, जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे होते हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, वो भी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में आते हैं. और इसके बाद सब्जेक्ट का दूसरे मज़ामीन से क्या ताल्लुक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके अपने सब्जेक्ट की रेलेवेंस क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपका सब्जेक्ट किस हद तक यूज हो सकता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कैसे नॉलेज को और स्किल्स को हासिल करता है, कैसे अपनी हैबिट्स जो है उनको डेवलप करता है. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं टीचर को उनके बारे में आगाह होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जब तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आगाह नहीं होंगे आप अच्छी टीचिंग टेक्निक्स और अच्छी अमली जो है वो तैयार नहीं कर सकते. तीसरी बात जो आती है इसके अंदर वो है डाइवर्सिफाइड स्टाइल ऑफ लर्निंग. जाहिर सी बात है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपने टैकल करना है तो उसके लिए फिर आपके पास मुख्तलिफ लर्निंग के स्टाइल्स होंगे, तो आप बच्चों को लर्निंग की तरफ लेके जाएंगे. उसके बाद टीचर को मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो बच्चों से अच्छी तरह परफॉर्म करवा सके कि किस तरह आपने मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को.
or treat all students fairly. Teacher should be capable to do a fair treatment. کہ بچے جو ہیں وہ unfair attitude یا biased attitude آپ کا محسوس نہ کریں. تیسرا اسٹینڈرڈ جو ڈیفائن کیا گیا وہ ہے کہ نالج آف اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز. ہمارا اسلامی ملک ہے تو اس کے حساب سے آپ نے اسلامی جو ضابطہ حیات ہے, جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جس میں اب بیلیفس بھی آتے ہیں, آپ کے عقائد, پریئرز, عبادات اور ایتھکس, اخلاقیات, یعنی اسلام تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. ہم دیکھیں عبادات کا, عقائد کا اور اخلاقیات کا. تو یہ جو ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ٹیچر کو کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. The values which are globally expected and are being promoted. ان ویلیوز کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ ہونا ہے جو دنیا کے اندر پروموٹ بھی کی جا رہی ہیں, دنیا میں ان کو ایکسپٹ بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہر کنٹری ہے اس کے سرٹن ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ پریویل کرتی ہیں, اور دنیا میں اگر مشترکہ ویلیوز نکالیں تو ایک لسٹ پوری بن جائے گی ویلیوز کی. مثلا سچ بولنا, دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا, انصاف سے کام لینا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوکے کلیئر ہے. اس کے بعد ہے کہ اسلامک ویلیوز کے جو پرنسپلز ٹیکسٹ میں دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی بتانا چاہیے, اور ایک صاف اور محفوظ لرننگ انوائرمنٹ دینا ہے اپنے بچوں کو بغیر کسی خوف کے, یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیچر کو جو چوتھا اسٹینڈرڈ ہے انسٹرکشن پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز, کہ آپ نے کیسے کام لینا ہے مختلف ٹیکنیک سے اور پلان کیسے کرنا ہے. آپ جب تک آپ کو ایجوکیشن کی ایمز, گولز اور آبجیکٹیوز کا نہ پتا ہوگا کریکولم میں سیٹ کیے گئے ہیں یا سبجیکٹ سیٹ کیے گئے ہیں, تو آپ اچھے ٹیچر نہیں ہو سکتے. تو پہلے ان کی آ گئی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ آپ نے اسٹریٹجیز کو کیسے پلان کرنا ہے, اسٹوڈینٹس کو کس اسٹریٹجی کے تحت پڑھانے کی ضرورت ہے, ان کی ڈیولپمنٹ اور پروگرس کے لیے کون سی ٹیکنیک آپ نے یوز کرنی ہے, اور ان کا جو پرائر نالج ہے اس کو چیک کرنا ہے اور آگے ان کو امپروو بھی کرنا ہے. پھر آپ کو جرنل میتھڈالوجی کے متعلق پتا ہونا چاہیے ٹیچنگ کی. جرنل میتھڈالوجی آف ٹیچنگ جو ہے, آپ سارے جرنل میتھڈز کا آپ کو پتا ہوگا تو آپ پھر اسٹوڈینٹس کو پڑھائیں گے بوقت ضرورت آپ میتھڈ سے کام لے سکیں گے. اور پھر جرنل میتھڈز کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اسپیسیفک میتھڈز کا بھی پتا ہونا چاہیے. مثلاً جو سوشل سائنسز ہیں ان کو پڑھانے کے لیے آپ کیا کریں گے, جو سائنسز ہیں ان کے لیے آپ کو ڈیمانسٹریشن کی طرف اور پریکٹیکل کی طرف جانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کون سا میتھڈ یوز کریں گے, اینڈ سو آن, یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈ 5 جو ہے اس میں ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو اسیسمنٹ ویری امپورٹنٹ, کہ آپ کو ڈفرنٹ ٹائپ آف اسیسمنٹس کا پتا ہوگا تو آپ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو بھی اسیس کر سکیں گے اور اس کی پرفارمنس کو بھی اسیس کر سکیں گے. ان کے بغیر جو ہے پھر نہ آپ جو ہے وہ اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے. رزلٹ جو ہوتا ہے اسیسمنٹ کا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیچنگ اور لرننگ کو بہتر بنانا ہے. تو ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے کہ اسیسمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اچھی ہے اور ٹیچر کے لیے بھی اچھی ہے, کہ اس نے اپنی حکمت عملی کو ریوائز کرنا ہوتا ہے اور اپنی ٹیچنگ کو اس اسیسمنٹ کی بنیاد پہ بہتر بنانا ہوتا ہے. The belief that students deficiencies are opportunity for learning. تو یہ ہم اکثر جو بات کرتے ہیں جی کہ یہ بچے, کنزا آپ اپنا وہ کنیکٹیوٹی چیک کریں, آئی تھنک باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے. یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی, somebody can tell me, can you hear me, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے, ہاں جی کنزا آپ کنیکٹیوٹی چیک کریں. تو ہم بات کر رہے تھے جو ہے انسٹرکشنل پلاننگ کی. تو ویری امپورٹنٹ, سوری ہم اسیسمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ جو ڈیفیشنسیز ہیں ہم اکثر جو ٹیچرز ہیں شکایت کرتے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں یہ سلو لرنر ہیں, یا بچے سیکھنے پہ تیار نہیں ہیں, یا بچے کی جو بیس ہے وہ بڑی کمزور ہے. تو ہیئر لائز دا سولوشن, کہ جو کمی یا کوتاہی ہوتی ہے وہ آپ کو سیکھنے میں مدد دیتی ہے. اب آپ کا امتحان آئے گا کہ آپ نے بچے کو کیسے سکھانا ہے. یہ جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے
وہ آپ کے لیے اسپیس پیدا کرتی ہے, آپ کے لیے اپرچونٹی پیدا کرتی ہے. یہ کنزا کو کوئی بندہ میسج کرے آپ میں سے کہ کنزا اپنا جو ہے وہ اسپیکر آن آف کریں, اپنی کنیکٹیوٹی چیک کریں. سم باڈی ہیلپ کنزا, یہ اسی میں چیٹ باکس میں میسج کر دیں کنزا کا نام لے کر کہ وہ اسپیکر کو آن آف کریں. اچھا جی, تو پھر ٹیچر جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال کرتا ہے, کیونکہ یہ ایجوکیشنسٹ بھی کہتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ بحران جو ہوتا ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کے لیے جو, ہاں یہ کنزا جو ہے یہ آف لائن بھی ہو رہی ہیں, یہ دیکھیں ذرا ان کو, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بحران ہوتا ہے یہ آپ کی صلاحیتوں کو کھول کر سامنے لاتا ہے. تو یہاں پہ ڈیفیشنسی کو اپرچونٹی کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس کو اپرچونٹی میں لیں, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور لوگوں کی کمیاں جو ہیں ان کو دور کریں. اسیسمنٹ کو فیئر ہونا چاہیے, بائس نہیں ہونا چاہیے, اور اسیسمنٹ کا رزلٹ اسٹوڈنٹس کو بھی بتانا چاہیے اور ان کے پیرنٹس کو بھی بتانا چاہیے تاکہ سارے آن بورڈ ہوں اور اسیسمنٹ کے مقاصد پورے ہو سکیں. اس کے بعد چھٹا اسٹینڈرڈ ہے لرننگ انوائرمنٹ. لرننگ انوائرمنٹ میں جو لرننگ ٹاسک ہیں کلاس روم میں ان کے بارے میں ویل اویئر ہونا چاہیے. کلاس روم انوائرمنٹ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے اور بچوں کے بیہیویئر کو بہتر کرنے کے سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے. کلاس روم پارٹیسپیشن میں آپ نے اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کیسے کرنا ہے اور ان کو لرننگ سے کمیٹڈ کیسے کرنا ہے اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے جناب چھٹا اسٹینڈرڈ ہو گیا آپ کا لرننگ انوائرمنٹ کا. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پہ اسٹینڈرڈ 7 جو ہے افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پروفیشنٹ یوز آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. جو آئی سی ٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے متعلق ہے یہ, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. ٹیکنالوجی سے پہلے جو ٹیچر, اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے جس کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے. Communication is very important part. If you are a good communicator, then you are a good teacher. اور اگر کمیونیکیشن کے مسائل ہیں تو پھر آپ کی ٹیچنگ میں بھی مسائل آئیں گے. اچھا جی, اس کے بعد ہے کہ جب آپ کمیونیکیشن کلیئر کر لیں گے تو دوسرا اسٹینڈرڈ جو آپ اس میں اچیو کرنا ہے اسٹینڈرڈ 7 میں وہ یہ ہے کہ آپ نے انسٹرکشنل ٹیکنیکس کو کیسے یوز کرنا ہے. ڈیوائسز جو ہیں, ٹولز جو ہیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے. اس میں کیمرے سے لے کے ویڈیو تک اور ویڈیو سے لے کے کمپیوٹر تک اور کمپیوٹر سے لے کے واٹس ایپ تک یہ ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں, سلائیڈز ہیں, ملٹی میڈیا ہیں. جب آپ کو ان کا یوز جب تک خود نہیں آئے گا تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیسے یوز کروائیں گے. تو بعض اوقات کمیونیکیشن کے جو بیریئرز ہیں اگر وہ نیچرلی آپ ہینڈی کیپڈ ہیں اس میں کسی نہ کسی کمیونیکیشن کے ایلیمنٹ, تو آپ اس کی کمی جو ہے پھر ان ٹیکنالوجیز کی ہیلپ سے پوری کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈ 8 کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ. ویری امپورٹنٹ کہ ٹیچر نے کولیبریشن کیسے کرنی ہے اسکول کے اندر. اسکول سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ اور لرننگ کو بہتر بنانے کے لیے اسکول اور گھر کا ربط, فیڈ بیکس, پیرنٹس کی انوالومنٹ, پرابلم سالونگ, یہ انٹریکشن جو اسکول ہوم انٹریکشن ہے اس کے اوپر جو کام کرنا ہے سب سے پہلے تو کولیبریشن میں یہ ضروری ہے. اس کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ صرف کلاس کی کولیبریشن ہے, آپ نے اپنے کولیگ سے بھی کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے اور کمیونٹی سے بھی کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو مختلف کولیبریشن کی اپروچز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے آپ دوسروں سے تعاون کر سکتے ہیں, کمیونٹی کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں, پیرنٹس کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں, اور جو ہے آپ ڈفرنٹ جو پروفیشنلز ہیں کسی کو آپ نے ایگزامپل بنا کے لانا ہے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ایمیننٹ پرسن کو, ایکس اسکول اسٹوڈنٹ کو جو اچھا کام کر رہا ہے کسی شعبے میں, تو ان سے آپ کولیبریشن کیسے کریں گے اینڈ سو آن. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بچے کو پڑھانے میں فیملی کا اپنا رول ہوتا ہے, پیرنٹس کا اپنا رول ہوتا ہے, تو اس سارے کے متعلق آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ اچھی طرح کر سکیں گے. Continuous, next standard 9 is continuous professional development and code of conduct. Very important کہ آپ نے پروفیشنلی ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ہاں یہ فیشن ہے کہ ایک دفعہ ٹیچر بن گئے ہیں تو اب ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی, لیکن باہر کے ممالک میں, فورن کنٹریز میں ویری ڈیفیکلٹ
to be a teacher. Hire and fire ہوتا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ویل ورس رکھنا ہوتا ہے جو ریسرچز آ رہی ہوتی ہیں, جو انوویشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے, کسی ایک اسٹیج پہ آپ رک نہیں سکتے. تو اس کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے اور ریسرچز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو پروفیشنل کورس ہے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا, اور آپ کو ریسرچ کو, کنٹینیوس لرننگ کو, سیلف اسسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کو فروغ دینا ہوگا, تاکہ بطور ٹیچر آپ کا آنے والا کل جو ہے وہ آپ کے آج سے بہتر ہو, تبھی آپ افیکٹو ٹیچر بن سکتے ہیں. اور یہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ, اور میرے خیال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف اوقات میں تلقین کی کہ ہمیں جو ہے اپنے آنے والے کل کو آج سے بہتر بنانا چاہیے, اور جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا. تو بالکل جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ اچھا ٹیچر بھی نہیں ہو سکتا, اس کو ٹیچنگ کے متعلق سیکھنا ہوتا ہے. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنی پروفیشنل پرسنل ڈیولپمنٹ سے وہ کرے گا, اور اسی طرح جو مختلف سکسیسفل پروفیشنل ایکسپیرینسز ہیں, یعنی جو سکسیسفل ٹیچرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. بیسٹ ٹیچرز ہیں وہ کیسے پڑھاتے ہیں, کون سے میتھڈ سے کام لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو کیسے انوالو کرتے ہیں, ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, اپنے نالج کو کیسے بہتر بناتے ہیں, وہ کیوں افیکٹو اور گڈ ٹیچرز ہیں. تو جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی پروفیشنلی ڈیولپ نہیں کریں گے. اچھا جی, the last standard in this regard, teaching of English as a second language, very important. کہ جو اسٹیٹس آف انگلش ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے پاکستان کے اندر کہ کیا ہے, پرابلم ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسی اسٹریٹجیز آپ نے اختیار کرنی ہے کہ انگلش کی لرننگ آپ کی بہتر ہو سکے اور انگلش کو آپ بطور زبان سیکھ سکیں, تاکہ پھر آگے بھی سکھا سکیں. اور چونکہ یہ آج کی ریسرچ کی, سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے, تو اس لیے جب آپ انگلش پہ عبور لیں اور زبان, تو آپ ریسرچز کو, انوویشنز کو, ٹیکنالوجیز کو بہتر طور پہ سمجھ بھی سکیں گے اور ڈائجسٹ بھی کر سکیں گے. اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ اینالائز دی لرننگ ڈیفیکلٹیز ان انگلش لینگویج. انگلش لینگویج کو سیکھنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا تجزیہ بھی کرنا, اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ بھی کرنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد ہے یوز آف سمپل انگلش لینگویج, تاکہ آپ اردو کے ساتھ ساتھ اس کو سپورٹیو لینگویج کے طور پہ یوز کریں. اور یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز کے اندر اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ آپ ٹوٹلی انگلش پہ انحصار نہ کریں, بلکہ آپ انگلش کو سپورٹیو لینگویج کے طور پہ یوز کریں. اس لیے جو ہے تاکہ جو ہے تدریس بہتر ہو سکے اور انگلش کی بنیاد کو کوئی مشکلات پیش نہ آئیں, یعنی صرف انگلش پہ توجہ نہ کریں. تو یہ جناب پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں. اب ہم آگے کی طرف چلیں گے, ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے. تو اگلی جو ہے وہ اسٹریٹجی, وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکریڈیشن ہے ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کی, وہ کیسے کرنی ہے. تو فرسٹ ہمیں ایکریڈیشن کو دیکھنا ہے. واٹ از ایکریڈیشن؟ ایکریڈیشن سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کن کن پروگراموں کو قبول کرتے ہیں, ایکریڈیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ادارہ ہوتا ہے ایک جو آپ کے جو ایجوکیشنل پروگرامز ہیں ان کو بطور ڈگری قبول کرتا ہے, اور جب تک آپ اس ادارے سے اپنے پروگرامز کو اپروو نہیں کرواتے اس وقت تک آپ کا پروگرام جو ہے وہ گلوبلی اور ڈومیسٹیکلی وائبل نہیں ہوتا. اس کی بنیاد پہ آپ جاب حاصل نہیں کر سکتے یا ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ایکریڈیشن جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ فینومینا ہے. تو اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے. اس کے بھی کچھ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکریڈیشن جو ہے اس کے سٹینڈرڈز کون کون سے ہیں.
स्टैंडर्ड ये देख लें, स्टैंडर्ड की लिस्ट बनी हुई है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड 1 है वो करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन है, कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि किसी भी इदारे के अंदर उस डिग्री प्रोग्राम के लिए करिकुलम जो है वो बाकायदा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए बनाया गया है या नहीं बनाया गया। अगर करिकुलम बाकायदा प्लानिंग से बनाया गया है, अप्रूव करवाया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो फिर जो है ये वो इदारा एक्रीडिएट हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो आप देखते हैं वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। जो इंस्टीट्यूट डिग्री दे रहा है टीचर एजुकेशन के लिए, उसका इम्तिहानी निज़ाम, जायजे का निज़ाम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, शफाफ है, उसके अंदर कोई मसाइल तो मौजूद नहीं है। और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है एग्जामिनेशंस का वो बाकायदा किसी प्लान ऑफ एक्शन के तहत काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री से लेके एग्जिट तक वो प्रोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो एज एन एजुकेटर और एज एन इवेलुएटर जो है वो क्लियर है। और इंस्टीट्यूट की फंक्शनिंग जो है वो इंडिविजुअल के लिए भी और इंस्टीट्यूट की अपनी प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करती है। तो ये असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम का होना लाजमी है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बतौर डिग्री मंजूर करवाने के लिए। फिर तीसरे नंबर पे है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैसिलिटीज एंड लर्निंग रिसोर्सेज। जाहिर है जो प्रोग्राम टीचर एजुकेशन का काम कर रहा है तो उसके अंदर बाकायदा आपके पास इमारत मौजूद है, इमारत के अंदर फैसिलिटीज मौजूद है, और लैब से लेके लेबोरेटरीज तक। अब आप हैरान होंगे कि टीचर एजुकेशन के लिए तो स्कूल, लेबोरेटरी स्कूल्स बने होते हैं इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो बाकायदा एक लेबोरेटरी तजर्बागाह के तौर पे काम करते हैं। वहाँ पे टीचर्स मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए पढ़ा के रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा मेथड बेहतर है, मुख्तलिफ टेक्निक्स को आगे देख सकते हैं कि वो बेहतर है या नहीं। और इसी तरह जो एकेडमिक फैसिलिटीज हैं उनको देखा जाता है कि एकेडमिक फैसिलिटीज काम कर रही हैं बेहतर तौर पे कि नहीं काम कर रही। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम पे है, अपॉर्चुनिटीज हैं, टीचिंग प्रोसेस की सुपरविजन हो रही है, इंटर्नशिप्स करवाई जा रही हैं, लर्निंग रिसोर्सेज की बेहतर मैनेजमेंट है या नहीं है। चौथा स्टैंडर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। जाहिर है कोई भी इंस्टीट्यूट जब काम करता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स के बगैर काम नहीं कर सकता। तो क्वालिफाइड टीचर्स वहां पे मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद है कि ये प्रोग्राम्स आगे चल सके और इनकी बुनियाद पर डिग्री अवार्ड की जा सके। और स्टाफ डेवलपमेंट का एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि ये नहीं है कि स्टाफ एक दफा जो है वो उसको आपने रिक्रूट कर लिया और बस स्टाफ जब तक इनोवेटिव नहीं होगा, प्रॉपर ट्रेन नहीं होगा, रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं करेगा, तो आपकी डिग्री जो है थोड़ी अरसे के बाद वक्त खो देगी। यही वजह है कि आप देखते हैं कि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे वही यूनिवर्सिटीज और वही इदारे जो है उनकी अहमियत ज्यादा होती है जिनका ह्यूमन रिसोर्स वेल डेवलप्ड और वेल ट्रेन्ड होता है। उसके बाद है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। क्लियर ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो शफाफ हो, उनमें करप्शन का एलिमेंट ना हो, उनमें धोखेबाजी का एलिमेंट ना हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी तो इदारा काम करेगा, और इदारा बायस्ड के बगैर, लिमिटेशंस के बगैर और आजादाना तौर पे काम कर सकेगा। अगर वो फाइनेंशियल लिहाज से दस्ते नगर है या फाइनेंशियल लिहाज से महरूमियों और कमियों का शिकार है, तो फिर वो उसकी डिग्री और उसके प्रोग्राम्स जो हैं वो किसी ना किसी जगह पे कंप्रोमाइजिंग फेज में आ जाते हैं और क्वालिटी जो है वो मुतासिर होती है। स्टैंडर्ड 6 रिलेट्स टू रिसर्च एंड स्कॉलरशिप्स। जाहिर है हर प्रोग्राम के लिए आपने रिसर्च की फैसिलिटीज फराहम करनी है और उसके बाद स्कॉलरशिप्स भी देने हैं ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं वो एजुकेशनल प्रोसेस को प्रमोट भी कर सकें, क्योंकि आप फैसिलिटेट करेंगे तो ये प्रोसेस जो है ये प्रमोट होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड 7 है कम्युनिटी लिंक्स एंड आउटरीच। इदारा जो है वो कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है
ताकि इदारा और कम्युनिटी, इसका मकसद ये होता है इस इंटरेक्शन का कि इदारा और कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। फिर फॉरेन की मिसाल लेंगे हम कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने होते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इन इदारों को सपोर्ट करते हैं रिसर्च के लिए, आइडियाज के लिए, इनोवेशंस के लिए और अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो इदारे यहाँ से पढ़े हुए लोगों को जॉब्स भी देते हैं और फिर उनकी कॉम्पिटेंसीज को अपने लिए यूज करते हैं। तो इसलिए ये दो तरफा फायदा होता है। जो सनतें इदारे को सपोर्ट करती हैं वो इदारे की बेहतरी के लिए काम करने के साथ साथ इन द लॉन्ग रन अपनी बेहतरी के लिए भी काम कर रही होती है, क्योंकि उनको ट्रेंड और वेल इक्विप्ड मैन पावर जो है वो मिल रही होती है। तो ये लिंक और आउटरीच जो है ये भी मस्ट है, ताकि इसके जरिए से भी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा एक्रीडिएटेड प्रोग्राम आपके पास आ सके। तो ये कुछ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की एक्रीडिएशन, तस्दीक या कबूलियत के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स थे डिटरमिन किए गए और वो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका वो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन which you want to ask? Anybody? भाई है किसी का सवाल? ओके, चीजें बेसिकली आसान ही है आज, कोई ऐसा जो है वो इसमें मसाइल नहीं है। तो अब हम इन्हें पहले जो है वो एलिमेंट्री के जो तनाजुर में बात की थी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के तनाजुर में कि उनके लिए क्या चीजें जो है वो है। The institutions preparing secondary school teachers are known as colleges of education। यानी सेकेंडरी स्कूल पढ़ाने के लिए, ये 9th-10th को पढ़ाने के लिए जो असातिज़ा तैयार किए जाते हैं, जिन इदारों में तैयार किए जाते हैं, उनको हम कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर एजुकेशन करिकुलम वाज रिवाइज्ड बाय द नेशनल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। ये नेशनल कमेटी है उसने इसको रिवाइज किया, ये जैसे आपके सामने है, लेकिन हम इसको हिस्टोरिकल देख रहे हैं कि कब जो है ये रिवाइज हुआ। रिवाइज करिकुलम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम सितंबर 1976। पहली दफा जब ये करिकुलम रिवाइज किया गया तो ये 1976 में किया गया था और इसमें कुछ इनोवेशंस लाई गई। फर्स्ट टाइम इंडक्शन ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो पहली दफा लाया गया। उसके बाद नॉन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के टीचर्स को जो नॉन वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर चूंकि बेसिकली हमारा ज़राई मुल्क है तो यहाँ पे एग्रो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 70s में, और 3 साल का बीएड किया गया था उस वक्त। बाद में इसको फिर रिवाइज कर दिया गया था। तो ये पहली इनोवेशन थी पाकिस्तान में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ताकि ज़राई मुल्क होने के नाते ज़राअत के हवाले से तालीम दी जाए और वो फिर बच्चों को आगे तालीम दी जाए, नॉन वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, सेमेस्टर सिस्टम के जरिए से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए जाए, और बीएड का प्रोग्राम जो है वो रिवाइज कर दिया गया और उसको 3 साल का कर दिया गया। 1 year बीएड प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद, जिसको हम 14+1 कहते हैं। आपसे पहले इसी तरह होता था कि लोग बीए करते थे और 1 साल का बीए करते थे, और इसके साथ साथ अब जो है वो इसको रिवाइज किया गया और बीएड जो है 1.5 और 2.5 ईयर्स का कर दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन भी इस वक्त भी हो रही है, इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, जो 2 साल की होती है, और उसके बाद 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑनर्स जो मास्टर्स के बराबर होता है, ये प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन के हिसाब से बात करेंगे, टीचर ट्रेनिंग जो है हायर एजुकेशन में कैसे दी जाती है। Institutions making available advanced training by awarding MA education, MA 1 year degrees are called Institute of Education and Researches and are usually affiliated to the universities.
یہ ہائر ایجوکیشن لیول پہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں دی جاتی ہے، جن کو IERs کہتے ہیں. اور یہ مختلف صوبوں میں یہ کام کر رہے ہیں ادارے. جو پاکستان میں پہلا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ تھا وہ لاہور کے اندر بنایا گیا، پنجاب یونیورسٹی کے اندر، اور یہ امریکن یونیورسٹی کے کولیبریشن سے بنایا گیا ارلی 60s میں. ابھی بھی یہ کام کر رہی ہے. پاکستان میں پہلا ایجوکیشن اور ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ تھا جس کو پائنیئر انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں. 6-7 ڈسپلنس میں یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، جس میں ایلیمنٹری، سیکنڈری، اسلامک اور اسی طرح بزنس اور اسپیشل اور ٹیکنیکل سارے گروپس جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. تو باقی انسٹیٹیوٹس میں بھی ایسا ہی ہے. بنیادی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایم اے ایجوکیشن کی ڈگری جائے یا ایم ایڈ کی ڈگری دی جائے تاکہ آپ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے میدان میں بطور ایجوکیشنسٹ کام کر سکیں. یہ لوگ بطور ٹرینر کام کرتے ہیں، بطور ریسرچرز کام کرتے ہیں. تو بنیادی مقصد اس کا یہ ہے. These institutions for the professional training of the teachers bear a direct relation between the educational change and the role of teacher. کیونکہ ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے، ریسرچ پہ فوکس ہوتا ہے، تو ان انسٹیٹیوشنز کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ یہ ٹیچروں کو پروفیشنلی ٹرین کر سکیں. اور یہ ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان تبدیلیوں میں ٹیچر کا جو کردار ہے وہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے، اور یا ٹیچر نے وہ کردار کیسے ادا کرنا ہے، اس کی بنیاد پہ ڈگریز دی جاتی ہیں. یعنی ریسرچ اینڈ انوویشن جو ہے وہ یہاں پہ سکھائی جاتی ہے. واٹس ایپ گروپ کا لنک میرے پاس نہیں ہے وجیہ، آپ میں سے کسی نے بنایا گروپ تو جو گروپ ایڈمن ہے وہ پلیز لنک شیئر کر دیں. یہاں پہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے لنک لے لیں. یہاں پہ جو ایڈمن ہے، گروپ ایڈمن ہے آپ کی، وہ لنک شیئر کر دیں. جی اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آ رہے ہیں. یہ ایم ایڈ پروگرامز کے بارے میں ہم یونیورسٹیز کے اندر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بنیادی طور پہ ماسٹرز آف ایجوکیشن کے جو پروگرامز ہیں یہ کیا کرتے ہیں. یہ ایجوکیشنل پلانرز کو تیار کرتے ہیں، یعنی جو ایجوکیشن کی پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں وہ تیار ہوتے ہیں. مینیجرز، جو ایڈمنسٹریٹرز، جو ایڈمنسٹریشن میں ایگزیکیوشن کے فارم میں کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر پبلک سیکٹر ہے تو آپ کے ڈپٹی ڈی او، اے ای او سے لے کے ڈپٹی ڈی اوز تک، اور ڈپٹی ڈی اوز سے لے کے سی ای او تک جو لوگ ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون ہیڈ ماسٹر اور پرنسپلز جو ہیں وہ بھی ایڈمنسٹریشن میں اور مینیجنگ کے فارم میں آتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ایم ایڈ پروگرامز جو ہیں، ماسٹر پروگرامز جو ہیں، یہ ان کو تیار کرتے ہیں. ٹیچر ایجوکیٹرز، یعنی یہ جو ٹریننگ، یہ لنک شیئر ہو گیا، یہ لنک آپ دیں پلیز وجیہ، یو کین کاپی دا لنک فرام ہیئر. تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ایجوکیٹرز، یعنی جنہوں نے آگے ٹریننگز دینی ہے اور ٹریننگز لینی ہے، دونوں ٹرینرز اور ٹرینیز جو ہیں وہ یہاں پہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلرز. ہمارے ہاں یہ اسپیکٹ جو ہے یہ بڑا نظر انداز ہے، لیکن بہرحال کچھ پرائیویٹ اداروں میں باقاعدہ گائیڈ اور کاؤنسلر کا تقرر کیا جاتا ہے. اور اگر اسپیشلی ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں نہیں تقرر کیا جاتا تو ہر ٹیچر اپنی جگہ پہ گائیڈ کا رول بھی اس کو ادا کرنا ہوتا ہے اور کاؤنسلر کا رول بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ گائیڈ اور کاؤنسلر کے طور پہ کام کرتے ہیں. ریسرچرز اینڈ لیڈرز، ڈیفینیٹلی جتنے پوسٹ گریجویٹ لیول کے پروگرامز ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ وہ ریسرچرز کو تیار کرتے ہیں ان اسپیسیفک ایریاز آف ایجوکیشن کے ایجوکیشن کے مخصوص ایریاز کے اندر. جہاں آپ کو لیڈرز چاہیے، جہاں آپ کو ریسرچرز چاہیے، وہ آپ کے سامنے ابھر کے آتے ہیں. کیوں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایریا آف اسپیشلائزیشنز ہیں، نیشنل کمیٹی فار ٹیچر ایجوکیشن نے تیار کیے ہیں کہ ان ایریاز میں ہمیں اسپیشلسٹ بھی چاہیے، تو انہی ایریاز میں مینیجرز بھی چاہیے، انہی ایریاز میں ریسرچرز بھی چاہیے، انہی ایریاز میں لیڈرز بھی چاہیے. تو یہ لسٹ ہے، ایک دفعہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں بھی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں لوگ. اس کے بعد کریکولم ڈیولپمنٹ ہے،
एन एरिया जो रिलेट करता है करिकुलम और उससे मुतल्लिका डेवलपमेंट और उसके मसाइल से। प्राइमरी एजुकेशन के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है, टीचर एजुकेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आप लोगों को मुख्तलिफ लोग जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इसी तरह साइंस एजुकेशन में जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनके लिए साइंस एजुकेशन की स्पेशलाइजेशन होती है, वो उस मैदान में काम करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ईपीएम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी ईपीएम की डिग्री करवा रही है, इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करवा रही है, तो ये भी एक अहम शोबा है जिसके अंदर आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें सीख रहे होते हैं। स्पेशल एजुकेशन और द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द स्पेशल पीपल, कि उनके लिए आप स्पेशल एजुकेशन के लोग तैयार करते हैं, और ये हैंडीकैप लोग खुद भी स्पेशल एजुकेशन से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें वो उन टेक्निक से पढ़ भी सकते हैं और सीखते भी हैं कि अगली नस्ल को कैसे पढ़ाएंगे जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या विजन के मसाइल हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है एंड सो ऑन, किसी भी किस्म का हैंडीकैप है तो वो स्पेशल एजुकेशन के जरिए एजुकेट भी हो सकता है और ट्रेनिंग हासिल करके दूसरों को एजुकेट भी कर सकता है। फिर है एडल्ट एजुकेशन, जैसे वो लोग जो तालीम की रवायती तालीम की उम्र से गुजर जाते हैं इंस्टीट्यूशन की, तो उनको लिटरेट और एजुकेट करना जो है उसके लिए अडल्ट एजुकेशन का शुबा होता है। ये लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन शोबा काम कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी भी जो है वो डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की डिग्रीज, प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको उनकी अपॉर्चुनिटी फराहम करती है। आईटी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड माहिरीन तैयार होते हैं इसमें, इस प्रोग्राम के अंदर वो यूज ऑफ आईटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी, इन चीजों के बारे में वो पढ़ते हैं, इनोवेशंस अबाउट आईटी। उसके बाद एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग बात हमने इस पे की है कि अलहदा से गाइड और काउंसलर तैयार होने चाहिए और स्कूलों के अंदर, इदारों के अंदर गाइड का तकर्रुर गवर्नमेंट को करना चाहिए। बच्चों को सब्जेक्ट के हवाले से, तालीम के हवाले से वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए गाइड और फैसिलिटेटर का रोल अदा करे, वरना हम 22 सब्जेक्ट्स नहीं रखते, लोगों को देखकर सोशल प्रेशर्स पर दूसरों को कॉपी करके सब्जेक्ट्स रखते हैं और अपने जो एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स जो हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। तो इसलिए ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है ये बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट हर इदारे में नहीं कर सकती तो इदारों के क्लस्टर बनाकर गाइड को तकर्रुर कर दे, जो वीकली या फोर्टनाइटली इदारों का विजिट करें, हर इदारे की बारी आए वहाँ पे वो गाइड और फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें। और रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, यूनिवर्सिटीज के अंदर एजुकेशनल रिसर्च के अंदर भी पीएचडीज हो रही हैं, क्योंकि पीएचडी और एमफिल इटसेल्फ इज अ रिसर्च, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इन रिसर्च होती है कि रिसर्च के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, रिसर्च के अंदर जो नई टेक्निक्स आ रही है, उनके बारे में जो इल्म हासिल करना होता है वो रिसर्च, और उसके साथ साथ इवैल्यूएशन, ताकि मैंने आपको बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट फेज, इवैल्यूएशन का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स की कारकर्दगी का जायजा लेना नहीं होता, बल्कि ये भी देखा जाता है इसमें कि टीचर जो है वो अपना जायजा ले और इस तालीम, स्टूडेंट्स की तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पे उसको भी चंद चीजें रिवाइज करने की जरूरत होती है कि आया उसने अपना मेथड रिवाइज करना है, अपनी टेक्निक रिवाइज करनी है, या उसका जो है वो कोई और ऐसी चीज है जो उसको अपनी तदरीसी हिकमत अमली में शामिल करने की जरूरत होती है। सोनिया AIOU जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में नहीं ऑफर नहीं करती। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, ये बतौर स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली फिर फील्ड के अंदर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इस वजह से ये बतौर सब्जेक्ट मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में है, मास्टर्स में भी और रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और एमफिल और पीएचडी के लेवल पे एज ए स्पेशलाइजेशन ये नहीं है, ऑफर नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग्स जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर इनका ढांचा क्या है। पाकिस्तान में बहुत से चल रहे हैं, इन सर्विस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और जो है वो प्री सर्विस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। तो इनका मकसद क्या होता है इन प्रोग्राम्स का? टीचर कैन गेट ट्रेनिंग, बुनियादी बात तो ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग जो है वो कैसे कैसे हासिल करते हैं। एक तो कन्वेंशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो रवायती प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे इदारों के अंदर बीएड करवाया जाता है,
ایم ایڈ کروایا جاتا ہے یا ایم فل کروایا جاتا ہے. جیسے مختلف ایجوکیشن کالجز ہیں, یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچز ہیں, یا یونیورسٹیز کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, یا سب سے بہتر ایجوکیشن یونیورسٹی کی صورت میں موجود ہے تو وہ بھی یہ ٹریننگ کروا رہی ہیں. دوسری بات ہے فیلڈ بیسڈ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز. بعض اوقات فیلڈ کے اندر آپ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کروا رہے ہوتے ہیں, تو یہ خیر آئیڈیا جو ہے یہ فورن سے آیا ہے. ہمارے ہاں اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ کم دی جاتی ہے, لیکن بہرحال موجود ہیں یہاں پہ. خاص طور پہ جب پی ٹی سی کروائی جاتی تھی تو اس وقت جو لوگ اداروں کے اندر پڑھا رہے ہوتے تھے اور انٹرینڈ ہوتے تھے تو ان کو اس ٹریننگ کی بنیاد پہ ڈائریکٹ پی ٹی سی کا بھی اور لیٹیٹیز میں غیر انسٹیٹیوٹ کے جائے ان کو بی ایڈ کا امتحان دینے کی بھی اجازت ہوتی تھی, اس شرط پہ کہ وہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ وہ فلاں ادارے میں کم از کم 2 سال سے پڑھا رہے ہیں. تو یہ فیلڈ بیسڈ ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ ان سے ایک ماڈل لیسنس لیے جاتے تھے, ان سے پیپرز لیے جاتے تھے, اور آن جاب ٹریننگ کی بنیاد پہ ان کو پھر ڈگری, ان کی اہلیت, قابلیت اور پریکٹیکل سکلز کو جانچ کر ان کو یہ ڈگری ایوارڈ کی جاتی تھی. اچھا, اس کے بعد ڈسٹنس ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں جیسے آپ کے ہیں کہ آپ بی اے سے لے کے پی ایچ ڈی تک جو ہے وہ علامہ اقبال کو یونیورسٹی بھی کرواتی ہے, اور کچھ ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرامز جو ہیں بی ایس لیول کے, بیچلر لیول کے ورچوئل یونیورسٹی بھی ڈسٹنس سے کروا رہی ہے. مختلف یونیورسٹیز کو بھی اجازت ملی تھی, لیکن اب ایچ ای سی نے باقی یونیورسٹیز میں ڈسٹنس بین کر دیا ہے, اور صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے یہ ڈسٹنس اور سیمی ڈسٹنس کا جو ہے مکسچر میں آپ لوگ جیسے ٹریننگز کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر پروگرامز, یہ بنیادی طور پہ ان سروس ٹریننگ ہے, یعنی وہ لوگ جو سروس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے ٹریننگ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ کا بتایا تھا, ڈی ایس ڈی کا, تو ڈی ایس ڈی کے ٹریننگ سینٹرز پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ موجود ہیں, اور پھر وہ آگے تحصیلوں کو ٹرین کرتے ہیں اور اپنے ماسٹر ٹرینرز اور ٹرینرز اپوائنٹ کرتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے ریفریشر کورسز اور ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں. لیکن ان کا فوکس پری سروس کی بجائے ان سروس ٹریننگز پہ ہوتا ہے, اور وہ لوگ بھی جو پہلی دفعہ سروس میں آتے ہیں ان کے لیے جو انڈکشن ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ بھی اسی ڈی ایس ڈی اور ان کے تحت کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد لرننگ ماڈیولز ٹریننگز فار دا پرائمری اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہے. یہ مختلف قسم کے ماڈیولز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. کسی زمانے میں یہ کروایا جاتا تھا پی ٹی او سی, پرائمری ٹیچر اورینٹیشن کورس اس کو کہا جاتا تھا, پی ٹی او سی, اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی کرواتی تھی تاکہ جو پرائمری ٹیچرز ہیں ان کو پرائمری اسکول کے کریکولم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا سکے. پرائمری اسکول میں جو پڑھائے جانے والے سبجیکٹس تھے ان کے بارے میں ٹیچرز کا نالج بڑھایا جا سکے اور ان کا اسکل بڑھایا جا سکے. تو یہ بھی ان سروس ٹریننگ تھی. اب بھی یہ ان سروس ٹریننگ کے ماڈیولز ہیں. مختلف پرائیویٹ ادارے ٹریننگز کرواتے ہیں, جیسے افاق کا ادارہ ہے, یا اسی طرح اور جو پرائیویٹ چینز ہیں انہوں نے اپنے اپنے ٹریننگ ونگز بنائے ہوئے ہیں, اور ان ٹریننگ ونگز میں جو ہے وہ یہ ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی بنیادی مقصد جیسے میں نے دیکھا ہے الائٹ سکولز کے اپنے ٹریننگ سینٹرز ہیں, اور اسی طرح اور چینز کے ہیں, مختلف جو ساری چینز ہیں وہ اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ دلواتے ہیں تاکہ ٹیچرز کے سکلز اور نالج جو ہے وہ بڑھ سکے. یہ ان سروس ٹریننگز کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے, لیکن یہ پھر وہی آ گیا, یہ پی ٹی او سی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, پرائمری ٹیچر اورینٹیشن کورس ہے, اور اس میں جو نئی چیز آئی ہے وہ ایک تو نان فارمل ایجوکیشن کے کورس ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن میں کورسز کروا رہی ہے, اور اسی طرح مختلف یونیورسٹیز بھی اس کے کورسز کروا رہی ہیں. یہاں پہ جو نئی چیز آئی ہے وہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورسز ہے کہ بعض اوقات سبجیکٹ کے حوالے سے, ایگزامز کے حوالے سے, جیسے پیک کے ایگزامز کے لیے ٹریننگز ہوتی رہی ہیں, یا پرائمری اسکولز کے اندر جو سبجیکٹ ڈیفیکلٹی ہے خاص طور پہ سائنس میں اور میتھ کے اندر اور انگلش کے اندر جو پرابلمز آتے ہیں ان کے متعلق پھر ٹیچر کو ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ ٹیچر جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی کمی دور کر لیں, یا ان کے اندر جو ٹریننگز کے اندر کوئی مسائل تھے اور انہوں نے ٹریننگز کافی عرصہ پہلے حاصل کی تھی تو اس کو ریفریش اور اپڈیٹ کر لیں, جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ریفریشر کورسز ہیں. اچھا جی,
डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ये स्लाइड तो है यहाँ पे, लेकिन अगला जो चैप्टर है आपका वो सारा प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन पे है, तो इसको हम देखेंगे कम्प्रीहेंसिवली कल के लेक्चर में इंशाल्लाह उस चैप्टर में। तो आज हमने ये कोशिश की है कि लेस देन 5 मिनट्स बाकी हैं। हाँ जी, ये किस सैमा ने आफाक की ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई हैं, तो इन ट्रेनिंग्स में आपने देखा होगा कि इन ट्रेनिंग्स का मॉड्यूल जो होता है फोकस बाज सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपकी सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाती हैं, और बाज ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो आपको जर्नली दी जाती हैं, उसके अंदर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के और जर्नल टीचिंग स्किल्स जो हैं उनको बेहतर बनाना होता है। इसी तरह मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो आज हमने बुनियादी तौर पे तो जो टीचर एजुकेशन की डेवलपमेंट है पाकिस्तान में वो देखी है। तो लेस देन 5 मिनट्स हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर लें, या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब देने को तैयार हूँ। बेसिकली हमने आज ये देखा कि पाकिस्तान में 1947 के बाद से कैसे थे टीचर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स, इदारों ने कैसे काम किया, वक्तन फ़क्तन उनमें कैसी तब्दीलियां आई, फिर इन तब्दीलियों की बुनियाद पे डिग्रीज और प्रोग्राम्स कैसे रिवाइज हुए, और उसके बाद जो है ये ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स जो हैं ये आगे कैसे आए। फजल, ये किसका लिंक शेयर कर रहे हैं आप, यूट्यूब का? फजल, हाँ जी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं थी आज, आसान चीज़ें थी। तो इसमें मोस्टली चीज़ों का आपको इल्म भी था, लेकिन सिर्फ हमने इसको रिवाइज किया और रिफ्रेश किया अपने जहन के अंदर। प्रीवियस वर्कशॉप टूल्स का क्या है ये लिंक? तो हमने ये देखा कि अर्लियर जो थे हमारे यहाँ वो 8वीं पास लोग भी टीचिंग में आ जाते थे, और जो है मैट्रिक पास भी 70s तक, इवन 80s तक, यानी हमारा टीचर जो था वो 8वीं और 10वीं पास बंदा भी टीचर बन सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आई, और अब जो है कम से कम जो एंट्री लेवल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आपकी ग्रेजुएशन है, और उसी हिसाब से फिर स्केल्स और टीचर का नॉमनक्लेचर भी रिवाइज किया गया है, और जो टीचर एजुकेशन है उसको भी फिर साथ साथ रिवाइज किया गया है। और इस रिवीजन के नतीजे में आप देखते हैं कि टीचर की इंडक्शन बेहतर स्केल में हो रही है, और वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड टीचर्स भी आ रहे हैं। हाँ जी, ये मसाइल हैं पंजाब के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर सोनिया काफ़ी डेवलप्ड है, और यहाँ पे जो है केपीके में या दूसरे सूबों के अंदर ये मसाइल मौजूद हैं और ट्रेनिंग पेंडिंग है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ जी, 2 साल पहले बीएड का कोर्स और अब के कोर्स में काफ़ी फ़र्क है। आपके कोर्स में क्रिटिकल थिंकिंग को, रिसर्च को और इनोवेशन को इन्वॉल्व किया गया है, और इसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि लर्निंग जो है वो बेहतर हो सकती है। बीएड जीशान इक्विवेलेंट टू एमएड, अभी इसका स्टेटस नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की निगोशिएशंस चल रही हैं एचईसी के साथ, तो अगर ये एचईसी ने इक्विवेलेंस इसकी मंजूर कर ली तो फिर जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी स्टिल पेंडिंग में है, ये अनडिसाइडेड है जी। मास्टर लेवल कंपटीशन इतना है साइमा के, जो मास्टर्स करेगा वही टीचिंग में आता है, और यानी हमारे साथ हमने यहाँ देखा है, हम तो कॉलेज में हैं, लेकिन स्कूल लेवल के ऊपर एमफिल लोग भी हैं जो इवन प्राइमरी स्कूल्स में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की और बाद में किसी जगह एडजस्ट हुए। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जी, ऑलमोस्ट मिनट एक रह गया है, अगर कोई और आपका सवाल है तो आप जो है वो कर सकते हैं जी शहबाज, वरना जो है अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं।
تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی اسٹرکچر کے بارے میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بہتر طور پہ اندازہ ہو گیا ہوگا اور پتہ چل گیا ہوگا, اور اب آپ ایجوکیشن کے اسٹرکچر کا ہسٹری, پاسٹ کے انوویشنز, پریزنٹ کا سینیریو اور ریکمنڈیشن دینے کے قابل ہو گئے ہوں گے, اور ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے زیادہ آپ کو آگہی ہوگی.